یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری تقدیر میں لگی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہے اور تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھلنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ 3 چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ یاد رکھو، وہ انسان جو دوسروں پر احسان کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون و طمانینت عطا کرتا ہے۔ تو اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو نا، تو اس وقت کسی پر کوئی احسان کر دو جب تم پر کوئی رنج و غم واقع ہو جائے۔ اس وقت کسی محروم کی مدد کرو، کسی دکھی دل کی دعا لو۔ یاد رکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ جانتے ہو، خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کو کرنے والا سب سے پہلے خود اس سے مستفید ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے، کیونکہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان کا رب آسمان سے ان پر رحم فرماتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر پر فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اور مدت مقرر کر دی گئی ہے اور کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کے ارادے میں مذاہب ہو سکے یا اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے، اور کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار نہیں رکھتا کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے، اور تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ گیا اور صحیفے اٹھا لیے گئے اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ ہم تم تک وہی پہنچاتے ہیں جو تمہارے لیے لکھا گیا تھا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، اور جس سے تم بچ گئے وہ لاحق ہونے والا نہ تھا۔ اور جب یہ عقیدہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو تکلیف اور مصیبت انعام بن جاتی ہے، لہٰذا جو مصائب کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ یہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تم ہرگز اپنی حالات پر حسرت و ندامت نہ کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ گرتی دیوار کو تم بچا لو گے، بہتے پانی کو روک لو گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لو گے۔ جو چیز بھی تمہاری مطابق نہیں ہو رہی اس پر تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ یہ افسردگی، ناراضگی اور چیخ و پکار کبھی بھی تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، بلکہ اللہ تقدیر تب بدلتا ہے جب تم رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہو اور دل میں کوئی شکوہ باقی نہ ہو، تب اللہ کی تدبیریں تمہارے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایسے اسباب بناتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تمہاری بدنصیبی قسمت میں لکھی جا چکی ہے تو اب کیا حاصل، تو یاد رکھو کہ اصل بدنصیب تو وہ ہے جو نور ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس یقین کی دولت نہ رہی وہ نامراد ہی لوٹ گیا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے زندگی تنگ ہے، اور بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکی ہیں۔ جانتے ہو، بغیر ایمان کی زندگی بدبختی کی زندگی ہے، اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ اپنے بوجھ اور تاریکیوں سے نجات کی کوئی راہ دیکھ نہ پائے گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ خوشبختی اور سکینت تمہیں حاصل ہو جائے تو اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے اپنے عمل پر کام کرو،